اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کے خلاف درج آزادی مارچ کے مقدمات میں ان کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے زرتاج گل کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر لمحہ مکمل طور پر چوکس اور تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب بھارت نے ایک بار پھر جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور، گوجرانوالہ، اٹک اور راولپنڈی میں ڈرونز بھیجے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ہوئی اور دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ یہ کیس ریگولر بینچ کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبہ بھر میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کو متحرک کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر فرضی مشقوں کا آغاز کروا دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک غیر ملکی انٹرویو میں واضح پیغام دیا ہے کہ اگر بھارت فرانس میں تیار کردہ رافیل طیارے استعمال کر سکتا ہے تو پاکستان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ چین اور روس سے دفاعی ساز و سامان خریدے۔ سی این این کو دیے گئے انٹرویو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستانی طیاروں نے مارکا میں بھارتی طیاروں کو میزائل سے نشانہ بنایا۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کے خلاف درج آزادی مارچ کے مقدمات میں ان کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے زرتاج گل کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا ہے۔ فیصلہ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے سنایا۔ زرتاج گل کی جانب سے ان کے وکیل سردار محمد مصروف خان ایڈوکیٹ اور دیگر قانونی ٹیم عدالت میں پیش ہوئی۔ عدالت نے دلائل سننے اور شواہد کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ یاد رہے کہ زرتاج گل کے خلاف تھانہ باراکوہ میں آزادی مارچ کے دوران 2 مختلف مقدمات درج کیے گئے تھے جن میں احتجاج اور عوامی راستے بند کرنے سے متعلق دفعات شامل تھیں۔ تاہم عدالت نے ان مقدمات میں شواہد ناکافی قرار دیتے ہوئے زرتاج گل کو بری کر دیا۔ زرتاج گل کی بریت کو تحریک انصاف نے قانونی فتح قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فیصلہ جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کے خلاف ایک مثبت پیش رفت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر لمحہ مکمل طور پر چوکس اور تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب بھارت نے ایک بار پھر جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لاہور، گوجرانوالہ، اٹک اور راولپنڈی میں ڈرونز بھیجے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق لاہور کے قریب ایک ڈرون حملے میں پاک فوج کے 4 جوان زخمی ہوئے جبکہ میانو سندھ میں بھارتی جارحیت سے ایک عام شہری شہید ہو گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پاکستان نے دشمن کے 12 ڈرونز کو کامیابی سے ناکارہ بنا دیا ہے۔ پاکستان نے دشمن کے 12 ڈرونز کو کامیابی سے ناکارہ بنایا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کی فضائی حدود کی سنگین خلاف ورزی کی جو ناقابل برداشت ہے۔ تاہم پاکستان کی مسلح افواج نے رات کو بھرپور اور مؤثر انداز میں دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیا جاتا رہے گا۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا ہے۔ کیس کی سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں ہوئی اور دوران سماعت جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ یہ کیس ریگولر بینچ کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ اس پر پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اختیار کیا کہ کیس میں کوئی آئینی نوعیت کا مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا اسے ریگولر بینچ کو بھیجا جائے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی عدالت کو یاد دلایا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق توہین عدالت کیس بھی ریگولر بینچ کو بھیجا گیا تھا، اس لیے موجودہ کیس بی سی اصول پر ریگولر بینچ کے سپرد کیا جانا چاہیے۔ فریقینڈ کے دلائل سننے کے بعد آئینی بینچ نے کیس ریگولر بینچ کو منتقل کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی 25 مئی 2022 کے عدالتی حکم کے برخلاف لانگ مارچ کے انعقاد پر شروع کی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبہ بھر میں سول ڈیفنس اور ریسکیو 1122 کو متحرک کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر فرضی مشقوں کا آغاز کروا دیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔ محکمہ سول ڈیفنس کو مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے اور مختلف شہروں میں شہری دفاع کی مشقیں جاری ہیں۔ مریم نواز نے ضلع انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان مشقوں کی مانیٹرنگ یقینی بنائیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں عوام کو بروقت امداد فراہم کی جا سکے۔ ریسکیو 1122 نے بھی متعدد شہروں میں موک ایکسرسائز کا آغاز کر دیا ہے جس کے تحت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی مشقیں کی جا رہی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد قدرتی آفات یا کسی بھی
हंगामी वाक़े के दौरान फौरी रद्द-ए-अमल और आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफजाबाद, साहिवाल, पाकपतन, मुल्तान, खानीवाल, मुजफ्फरगढ़, लिया और वहाड़ी समेत दीगर शहरों में मशकें जारी हैं। इन मशकों के दौरान आवाम को भी आगाही फराहम की जा रही है ताकि वो किसी भी मुश्किल घड़ी में अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकें। वज़ीर आला पंजाब का ये फैसला एक मौसर और बरवक्त इक़दाम है जिसका मकसद सिविल डिफेंस और रेस्क्यू इदारों को हर लम्हा तैयार रखना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक गैर मुल्की इंटरव्यू में वाज़िया पैगाम दिया है कि अगर भारत फ्रांस में तैयार करदा राफेल तैयारे इस्तेमाल कर सकता है तो पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि वो चीन और रूस से दिफाई साजो सामान खरीदे। CNN को दिए गए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने मार्का में भारतीय तैयारों को मिसाइल से निशाना बनाया और भारतीय मीडिया खुद तस्लीम कर चुका है कि मकबूजा कश्मीर में उनके 3 तैयारे घिर कर तबाह हुए हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया और 5 भारतीय तैयारे मार गिराए जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत ने जारहियत के दौरान खवातीन, बच्चों और आम शहरियों को निशाना बनाया जो नाकाबिले मौफी इक़दाम है। उनका कहना था कि JF-17 और J-10 जैसे जदीद तैयारे अब पाकिस्तान में ही तैयार हो रहे हैं और पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियतों में खुद कफील होता जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरी तौर पर आलमी तहकीकात की तजवीज़ दी थी ताकि मालूम हो सके कि इस वाक़े के पीछे कौन है। आलमी बरादरी को शफाफ इंक्वायरी करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो तसादुम एक खुली जंग में बदल सकता है, लेकिन पाकिस्तान हर सतह पर मुकम्मल तैयार है। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि माजी में रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देना पाकिस्तान की बड़ी गलती थी। अफगानिस्तान की जंगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था। उन्होंने सराजुद्दीन हक्कानी का हवाला देते हुए कहा कि जिस पर कुछ माह कबल तक अनाम रखा गया था आज वो आजाद घूम रहा है। दहशतगर्द करार देकर फिर उन नामों को वापस लेना आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है जिसका जवाबदेह भी वही होना चाहिए।